بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں کپڑے کی تجارت ہوتی تھی اور اسی سے گزران اوقات تھا۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معمول صبح کو چند چادر ہاتھ پر ڈال کر بازار میں فروخت کرنے کے لیے تشریف لے چلے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پوچھا کہاں چلے؟ فرمایا بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر تم تجارت میں مشغول ہو گئے تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ عرض کیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین ہونے کا لقب دیا ہے، ان کے پاس چلیے اور وہ آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجری جو کہ اوسطاً ملتا تھا، نہ کم نہ زیادہ، مقرر فرمایا۔ کچھ صحیح تنخواہ تھی نا، کچھ تنخواہ مقرر فرمایا۔ جیسے ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس تو دام نہیں، دام مطلب پیسے نہیں کہ خریدوں۔ اہلیہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں، کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جائے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت فرما دیا۔ اہلیہ کے کئی روز میں کچھ تھوڑے سے پیسے جمع کیے۔ آپ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ اتنا مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے، اسے جو اہلیہ نے جمع کیا تو بیت المال بھی کیا جمع فرما دیا، اور آئندہ کے لیے اتنا مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنے تنخواہ سے کم کر دیا۔ ٹھیک ہے، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، یہ لوگ عظیم لوگ تھے۔ آج لوگ ہم آئنسٹائن کی باتیں کرتے ہیں کہ نہ نہ نہ، ہمارے صحابہ کرام بڑے تھے۔ مسلمانوں کا ایک خلیفہ تھا، جیسے کہ صدر تھا مسلمانوں کا، صرف مدینہ کے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کا ایک خلیفہ تھا، اور یہ نہیں یار غار بھی تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غار کا ساتھی، ہجرت کا ساتھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ سسر ابو بکر صدیق نے بیٹی کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی نکاح میں۔ اتنے بڑے منصب کے باوجود بھی یہ فقر کا ہی حالت ہے۔ ٹھیک ہے، فقر کہ بیوی کو کیا کہتے ہیں کہ میٹھی چیزیں کی خواہش، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ بازار سے میٹھی چیز لائے۔ آج ہم طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ جنت کی مستحق نہیں ہوگے تو کون ہوگا؟ ہاں، اگر یہ لوگ جنت کی مستحق نہیں تو کون لوگ جنت کی مستحق ہے؟ اس کو دنیا میں اللہ پاک رضی اللہ عنہم و رضوان کا لقب فرما دیا۔ یہ قربانیاں اندر سے مضبوط، ایمان کا مضبوط، ظاہر میں تو مسکین فقیر غریب، لیکن جب اللہ اس کے رسول کی بات آتی تو چٹان کی طرح کھڑے تھے۔ اپنے آپ کو کیا کٹوا بھی دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن دن کی خاطر کہتے ہیں دن کے خلاف کوئی ایک بات اس نے برداشت نہیں۔ یہی لوگ تھے کامیاب، یہی کامیاب تھے، یہی ہمارے پیشوا ہے۔ انہیں زندگی کا ہم فالو کریں گے تو ہم سے بھی اللہ پاک راضی ہوگا۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ عظیم صحابہ کرام اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ ہر صحابی اپنے آپ میں کامل مطلق تھا، ہر صحابی کا اپنے ایک تجربہ تھا، ہر صحابی کا اپنی ایک روشنی تھی، ہر صحابی کا اپنے ایک باغ تھا۔ بعض جرت کے باغ میں چلتے تھے، بعض صداقت کے باغ میں چلتے تھے، بعض سخاوت کے باغ میں چلتے تھے، بعض شرم حیا کے باغ میں چلتے تھے، بعض بہادر شجاعت کے باغ میں چلتے تھے، بعض تبلیغ کے باغ میں، بعض قرآن کے باغ میں، بعض احادیث کے باغ میں، بعض عشق رسول کے باغ میں، بعض عشق اللہ کے باغ میں سیر تھے۔ اپنا ان کا مقام تھا۔ اس سے طلب اللہ کے حضور نے فرمایا کہ صحابہ کرام کیا ہے، تاروں کے مانند ہیں، ستاروں، تو جس کی بھی اقتداء کرے وہ کامیاب ہوگا، وہ فلاح ہوگا۔ اپنے خود میں فرماتے ہیں نا، دیکھو ہم روزانہ جمعہ پڑھتے ہیں کہ اللہ اللہ اصحاب لا تتخذوهم بعد عرضا فمن احبهم فبحب احبهم۔ اے اللہ کے خاص صحابہ کرام کو برا برا مت کہو، جو بھی صحابہ کرام سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ ومن ابغضهم فببغض ابغضهم، اور جو بھی صحابہ کرام سے بغض رکھے گا میں بھی اس کے وہ بغض رکھوں گا۔
اب یہ بات کیا ہو کہ سنی سنائی تک محدود ہو گئی کہ واہ واہ مولانا صاحب بڑا عظیم بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن عمل صفر، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا.